خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدار واملأ عالمنا الحب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. اللہ کی صفات کچھ ذاتی ہیں، جیسے اب رحیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، حلیم ہے، بردبار ہے، یہ الگ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور ذاتی صفات الگ ہیں، جیسے رب ذوالجلال فرماتے ہیں میرا ہاتھ ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. فرمایا اے آدم اے ابلیس، فرمایا اے ابلیس تو نے اس آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا جس کو میں نے دو ہاتھوں سے بنایا. ما منعک ان تسجد لما خلقته بیدی، جس کو میں نے دو ہاتھوں سے بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اللہ کا ہاتھ باندھا ہوا ہے. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اب اللہ نے دو ہاتھ بیان کیے. اب یہاں آپ سمجھیں، کسی نے تو صفت کا انکار کر دیا، کسی نے کیا کیا، سات کو مانا تو باقی کا انکار کر دیا اور یہ باقیوں میں سے ہے. اور کسی نے کیا کیا، کہا ید کا مانا قوت. آپ نے کبھی سنا ہوگا خطیب جوش خطابت میں بول رہا ہے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. یہ قبضہ قدرت یہ معنی تبدیل کیا ہے، اصل کیا ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے معنی تبدیل کر کے کیا کر دیا، قبضہ قدرت. اب آ جاؤ، جہاں تو ایک ہاتھ کا تذکرہ تھا وہاں تو تم نے قبضہ قدرت بنا دیا. جہاں دو ہاتھوں کا تذکرہ وہاں کیا کرو گے، دو قبضوں اور دو قدرتوں میں نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرتا ہے، کلیم ہے. اللہ بات کرتا ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ اس کا نام نہیں صفت ہے. کیا ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. لیکن یہاں پر جو سات کو ماننے والے ہیں یا سب کو کا انکار کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی اللہ بات نہیں کرتا. سات والے مانتے ہیں اللہ کے کلام کو، اور جو باقی لوگ ہیں معتزلہ وہ اللہ کی کلام کا انکار کرتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوا، اس آیت کی تعویل کر دی کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اس کا زبر زیر بدل کر کہا کہ موسیٰ نے اللہ سے کلام کی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کی. لیکن پکڑے گئے دوسری آیت میں فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا فکلمہ ربہ، جب موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے آئے تو اللہ نے ان سے بات کی. یہاں عربی لغت میں کوئی معنی کوئی زبر زیر ادھر ادھر کر کے بھی ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. پکڑے گئے. یہاں کسی نے کہا اللہ عرش پر نہیں. رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، قیامت والے دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائیں گے. یہاں آ کر کے سب کی تعویلیں دم توڑ گئیں، کوئی معنی نہیں بدل سکا. تو جو ساری کا انکار کرتے ہیں وہ سارے کی تعویل کرتے ہیں، اور جو سات کو مانتے ہیں وہ سات کے علاوہ کی تعویلیں کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم معنی نہیں تبدیل کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفات میں بھی اور دوسری صفات میں بھی ہم معنی تبدیل نہیں کرتے. انہوں نے کہا، تیسرا بولا، کہتا جی ہم یدن، اللہ کا ہاتھ ہے، یدن ہاتھ ہم مانتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے یہ ہم نہیں مانتے. اس نے اس کا معنی اللہ کے سپرد کر دیا، جبکہ اس نے حقیقت میں انکار ہی کر دیا.
حقیقت اہل سنہ والجماع کا موقف کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ید کا معنی ہاتھ، اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ جیسا ہمارا گوشت پوست کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایسا ہے، نعوذ باللہ، ہم قطعاً نہیں کہتے۔ ہمارے مشابہ اللہ نہیں ہے، جیسے اس کی ذات کو لائق ہے ویسا ہے، لیکن ہم انکار نہیں کرتے۔ جو اللہ نے بیان فرما دیا اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، میرا بھی چہرہ ہے، چونٹی کا بھی چہرہ ہے، چھپکلی کا بھی چہرہ ہے، ہاتھی کا بھی چہرہ ہے، برابر ہے کیا؟ تو جب مخلوق کا مخلوق کے برابر نہیں ہے، مشابہ نہیں ہے، مرغی کا ہاتھی کے چہرے کے برابر ہے، جب مخلوق میں اتنا فرق ہے تو خالق مخلوق میں کتنا فرق ہوگا؟ اس لیے اللہ کا چہرہ ثابت ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ کا چہرہ اگرچہ مراد اس سے پوری ذات ہے، لیکن جب بولا چہرے کا لفظ ہے تو چہرے کا انکار تو نہیں ممکن۔ تو جنہوں نے انکار کرنا ہے وہ کہتے ہیں چہرے کا مطلب رضامندی، انکار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام اصنع الفلک بأعیننا ووحینا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ۔ تو اللہ کی آنکھیں ثابت ہوئی۔ تعویل کرنے والے کہتے ہیں اس کا معنی اللہ کی نگرانی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو دجال سے ڈرایا، میں بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈراتا ہوں، لیکن میں اپنی امت کو وہ بات بتاتا ہوں جو سابقہ انبیاء نے نہیں بیان کی، وہ یہ ہے اِنَّهُ أَعْوَرُ، دجال کانا ہوگا، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرُ، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ یعنی جب وہ کہے گا میں رب ہوں تو تم صاف سمجھ لو کہ جو تمہارا رب ہے وہ دو آنکھوں والا ہے اور دجال کانا ہے۔ اور ادھر قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ کی آنکھیں ہیں، اب بھی ہم انکار کریں؟ تو رب ذو الجلال والاکرام اپنے بارے میں فرماتے ہیں ان اللہ خلق آدم علی صورتہ طولہ 60 ذراعا، رب ذو الجلال نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا۔ تو اللہ کی صورت پر پیدا کرنے کا معنی یہ قطعاً نہیں کہ اس کی کیفیت ایک ہے۔ صورت پر پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بندے کی صفات ہے کہ اس کا ہاتھ ہوتا ہے، چہرہ ہوتا ہے، جیسا اللہ نے فرمایا آنکھیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ہیں، لیکن کیفیت میں اتنا زیادہ فرق ہے جتنا خالق اور مخلوق میں فرق ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھو کیسے بچ بچا کر چلنا چاہتے ہیں، ذرا ادھر ادھر ہوئے تو لڑک جائیں گے، اور یہ سب لوگ لڑک گئے، سب لوگ ہدایت کے راستے سے ہٹ گئے۔ تو ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے۔ تو ہم دوبارہ دہراتے ہیں، اللہ کے ناموں اور اس کی صفات پر ایمان لاتے، ہم انکار نہیں کرتے، ہم ان کا معنی تبدیل نہیں کرتے، ہم اس کو بندوں کے مشابہ قرار نہیں دیتے، اور ہم اس کا معنی اللہ کے سپرد نہیں کرتے، ہم اس کی کیفیت کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنہ والجماع کا اللہ کی صفات اور اس کے ناموں کے بارے میں۔ اور جو آدمی اس سے ہٹ کر ادھر ادھر ہوا وہ ملحد ہوگا۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کے بارے میں الحاد کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم اپنی طرف سے رب کا نام رکھ دیں، اور یہ بھی ہوتا ہے۔ آپ جتنے نام دیکھتے ہیں چوراہوں میں لگے ہوئے، ان میں کئی ایسے مقامات ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ یہ جو مسجدوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں، قرآن کے پہلے صفحے پر بھی لکھے ہوئے ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ نام کسی راوی نے لکھے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ تو یہ نام کسی راوی نے جمع کیے ہیں، اکثر اس کے کتاب و سنت سے ثابت ہیں، 2-3 ایسے ہیں جو نہیں ثابت، جیسے ستار ہے، رشید ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دینے کے لیے بنائے گئے ہیں، ان کے 5-7 ہیں جو ثابت ہیں، باقی سارے بنائے ہوئے ہیں۔ رب ذو الجلال والاکرام کے
نام جیسے میں نے پچھلے سبق میں عرض کیا تھا 99 نہیں بے شمار ہیں، اور جو لکھے گئے ہیں اس میں سے کوئی ثابت نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو نہیں لکھے گئے اور وہ ثابت ہیں۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام خود بنانا ہے یہ بھی الحاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا کہہ کر پکارتے ہیں لوگ۔ خدا عربی کا لفظ نہیں، فارسی کا لفظ ہے۔ اے خدا اے خدا، اب وہ کہتے ہیں جی یہ مالک کے معنی میں ہے، تو بھائی نام کا معنی بیان کرنے سے نام تھوڑے بن جاتا ہے۔ کسی کا نام ہے عبد الرحیم، تو اگر آپ اس کو کہو اور رحم کرنے والے کے غلام ادھر آ، معنی تو صحیح ہے، عبد الرحیم کا معنی رحم کرنے والے کا غلام۔ تو جب ہم اس کا ترجمہ کر کے بلائیں گے، اور کتنے ناموں کے ترجمے بڑے غلط ہوتے ہیں۔ عربوں کے ناموں میں جو نسب نامے آتے ہیں، کسی کا نام زر، چونٹی، جندب، مکڑا، تو اس کا نام کی بجائے ترجمہ کر کے بلائیں گے تو کیا مطلب ہوگا؟ تو رب الجلال کا نام مالک ہے اور اس کا فارسی میں ترجمہ کر کے خدا خدا کہو گے تو یہ تو توہین ہے، یہ الحاد ہے۔ قطعاً ایسے نام سے رب کو نہیں پکارنا چاہیے جو اس نے اپنا نام نہ بتایا ہو۔ یہ بندے کی بہت بڑی جرت ہے اور بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ڈٹائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام خود رکھے اور اس کے ساتھ پکارے۔ مجھے آپ اگر ایسے نام کے ساتھ پکارو گے جو میں نے خود میں پسند نہیں کرتا، یا میں نے نہیں رکھا، یا والدین نے نہیں رکھا، تو میں تو آپ کی بات سنوں گا بھی نہیں۔ تو اللہ آپ کی دعا کیسے سنے گا؟ اسی طرح او مائی گاڈ، او مائی لارڈ، یہ اللہ نے نام نہیں رکھے۔ یہ بھی الحاد کی ایک قسم ہے کہ بندے کا نام رب کا نام رکھ دیا جائے۔ اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بندے کا نام ہو سکتا ہے۔ جیسے اللہ نے بندے کو رؤوف اور رحیم کہا، بالمومنین رؤوف الرحیم، یہ نام بندے کا بھی ہو سکتا ہے، خالق کا بھی ہو سکتا ہے، تو آپ رؤوف اور رحیم اپنا نام رکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے بندے کو فجعلناہ سمیعا بصیرا، سمیع اور بصیر کہا ہے، آپ اپنا نام سمیع اور بصیر رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے، ہم بندے کو اللہ کہہ سکتے ہیں۔ رحمان کہا ہے، رحمان بندے کا نام نہیں ہو سکتا۔ خالق بندہ نہیں ہو سکتا، رازق بندہ نہیں ہو سکتا۔ معبود الہی، الہی اے الہی یہ اللہ ہے، بندہ الہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں انگلش اخبار میں الہی سیز، پرویز الہی کو الہی سیز، یہ الحاد ہے۔ اور عبد الرحمن ملک کو رحمان ملک، یہ الحاد ہے، یہ اللہ کو غصہ دلانے والی بات ہے۔ یہ وہ نام ہیں جو بندے کے نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں نہ اللہ کے نام بندوں کے رکھنے ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اور نہ بندے کا نام یا بندے کا بنایا ہوا نام رب کا رکھنا ہے اور اس کے ساتھ پکارنا ہے، بلکہ اللہ کے بارے میں جو کتاب و سنت میں آیا ہے، جو صحیح احادیث میں آیا ہے، اس پر رہنا ہے، اسی کے مطابق چلنا ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ کو پکارنا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ملے گی، ایمان بھی ملے گا، ایمان کا درجہ بلند بھی ہوگا، ایمان کی چاشنی اور شیرینی بھی ملے گی، اور انشاءاللہ ایمان کی لذت آئے گی، اور ہمارے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے عرض کیا ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔